کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ کبھی وہ الو ریحام خان کی شکل ہے، کبھی وہی الو اون چودھری کی شکل میں بیٹھ کر تہمتیں لگاتا ہے، تو کبھی وہی الو جو ہے علیم خان کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے، کبھی وہی الو آپ کو حاضرہ خان کی شکل میں نظر آتا ہے، جو آج سے ایک دن پہلے ایک کتاب لانچ کی گئی ہے، ایک کتاب لانچ کرتے ہوئے وہی الو آپ کو نظر آتا ہے، تو کبھی وہی الو آج سے 4 دن پہلے شاہزیب خانزادہ کے شو میں خاور مانیکا کی شکل میں نظر آتا ہے۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ راشد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پوائنٹس۔ ناظرین، آج گفتگو کریں گے کچھ ایک اہم موضوع پر جو اس وقت پاکستان میں زیر بحث ہے یا زیر گردش ہے۔ ایک شخص پر تہمتیں لگانے کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ اس نظر میں ایک شعر کہوں گا میں نظر آتا ہے اور ایک پوری کتاب اس شخص پر لکھ دیتا ہے اور طرح طرح کی باتیں اس کتاب میں لکھتا ہے جنہیں اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے منہ سے بیان کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ پھر اسی شکل میں صداقت عباسی بھی بیٹھ کے اس شخص پر طرح طرح کی تہمتیں لگا دیتا ہے۔ یہ وہی خاور مانیکا ہے جو آج سے کچھ عرصہ قبل عمران خان پر بشرا بی بی پر اتنا اعتماد کرتی تھی، نیک سیرت عورت کہتی تھی، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہتی تھی کہ وہ خوش قسمت شخص ہے جس کے گھر یہ بشرا بی بی ہے، اتنی نیک اور پاک سیرت عورت ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ آپ چند دن جیل کاٹتے ہیں اور جیل کاٹنے کے بعد آپ آخر ٹی وی شو میں کہتے ہیں، کسی بھی پریشر کے ذریعے آ کر کہتے ہیں کہ جی میرے گھر جب میری نکاح میں تھی بشرا بی بی تو تب عمران خان میرے گھر آیا کرتے تھے اور پتہ نہیں کہ مجھے دودھ دہی لینے بھیج دیا کرتے تھے یا پھر کسی دودھ کی دکان میں پتی لینے بھیج دیا کرتے تھے اور میرے گھر بیٹھے رہتے تھے۔ تو شرم کا مقام تو آپ کے لیے ہے۔ اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ عمران خان یہ سب کچھ کرتا تھا تو کیا تم اتنے بے غیرت تھے کہ تم کسی شخص کے کہنے پر 2-3 گھنٹے گھر سے نکل جاتے تھے اور وہ شخص بیٹھ کے تمہاری بیوی کے ساتھ رنگ بازیاں کرتا تھا؟ یہ بھی تمہارے تو تمہیں اس چیز سے یہ چیز بیان کرتے ہوئے نا شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ تمام باتیں تلخ ہیں، یہ تمام باتیں جھوٹ ہیں جو حقیقت نہیں ہیں، آپ کو پریشرائز کر کے یہ باتیں آپ کے منہ سے نکلوائی گئی ہیں، تو تب ایک شخص پر، اپنی سابقہ بیوی پر اور اپنے اس بچے کی ماں پر یہ الزام لگاتے ہوئے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کل ایک عورت نے جب ایک کتاب لانچ کی ہے اس میں بھی عمران خان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں، لیکن اس کتاب میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ کسی شخص کو چھانچے بغیر اس پر اعتبار نہ کریں۔ تو ہم کیسے آپ پر اعتبار کریں کہ آپ 2013-14 میں خان صاحب کے نعرے لگایا کرتے تھے، شادی کی باتیں ہوتی تھی، انہیں اپنا رول ماڈل کہتی تھی، اور آج آپ نے ان کو پوری ہی کتاب لکھ دی ہے، تو ہم آپ کی اس کتاب پر کیسے یقین کریں کہ یہ کتاب حق اور سچ پر مبنی ہے یا حق اور سچ باتیں اس کتاب پر لکھی گئی ہیں؟ تو حقیقتاً اس کتاب کو بھی لکھوانے میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے جو آج تو قوم کے سامنے نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں وہ تمام تر کرداریں سامنے آئیں گی۔ لیکن یہاں پر ایک بات اس طرح کی ہے کہ اس کمپنی نے بڑی کوشش کی ہے، کبھی ریحام خان کی کتاب نکلوائی ہے، ایکسپوز کی ہے، لیکن پبلک کا ریئیکشن ان کے خلاف آیا۔ کبھی انہوں نے کسی رہنما کو کرسی پر بٹھا کر کہہ دیا جی عمران خان نے فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف جو ہے ہمارے اندر ایک تشدد کا جو ہے تشدد کرنے کو کہا، اداروں پر چڑھ دوڑنے کو کہا، لیکن ان کا بیانیہ بکتا نہیں ہے۔ اب پھر اس بیانی کو چینج کرنے کے لیے اور اس کی اہلیہ کے سابق شوہر کو لا کر بٹھا دیا کہ میرے بیوی کے ساتھ جب بشرا بی بی ان کے نکاح میں تھی تو طرح طرح کے الزامات لگائے، لیکن وہ بھی اسی دن ایکسپوز ہوا۔ اور جس شخص کے شو میں بیٹھے تھے شاہزیب خانزادہ، چند منٹ گزرنے کے بعد شاہزیب خانزادہ کی میڈیا پر جو ٹرولنگ ہوئی ہے، ان کی بیوی کی طرح طرح کی تصویریں نکال کر لوگوں نے باہر رکھ دی ہیں، ان کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ شاہزیب خانزادہ آپ بھی اتنے پاک نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو لا کر اپنے شو میں بٹھاتے ہیں اور ان سے اندر کی سوالیں کرتے ہیں، خاندانی سوالیں کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں جو کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر سوال کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے تو جس طرح آپ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو لا کر بٹھا کر ان سے عمران خان کے خلاف ان کے منہ سے بہت ساری چیزیں نکلواتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بہت ساری چیزوں لوگوں کو آپ نے چھوڑ بھی دیا ہے۔ ان لوگوں کو بھی لے کر آئے نا جن کی ان پولیس افیسران کو لے کر آئے جن کی بیویوں سے زبردستی طلاقیں لی گئی تھی، پھر ان سے شادیاں کی گئی تھی، ان شخصیات کو بھی لے کر آئے نا کہ شہباز شریف صاحب نے کیسے آپ سے زبردستی طلاقیں دلوائی آپ کی بیویوں کو اور پھر ان سے شادیاں کی۔ اس شخص کو بھی لے آئے نا جس کا پچھلے دنوں طلاق ہوا اور انہوں نے اپنے انسٹاگرام ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ ہماری ذاتی زندگی ہے اس پر بات نہ کی جائے،
جس پہ میرے خیال میں کسی بھی پی ٹی آئی رہنما نے یا پی ٹی آئی ورکر نے اس پر کچھ نہیں کیا. لیکن آج جب آپ کے لوگ، آپ کے کمپنی میں بیٹھے لوگ جب دوسروں پر اس طرح کے تہمت لگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ صاحب کو بھی ایک شو میں لے کر آنا چاہیے کہ آپ نے طلاق کیوں لی ہے، آپ کی اصل طلاق کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس طلاق کی وجہ مریم نواز نہیں ہے؟ پھر میں کہتا ہوں مریم نواز کو بھی اسی سٹیج پر لے کر آیا جائے